اب جب کہ ان کا نام آ ہی گیا ہے تو یہ لازمی ہے کہ میں ان کے انعامات کی تشریح بھی کر دوں۔ اس لمحے میری روح مستعد ہو کر بیٹھ گئی ہے، کیونکہ اس سے یوسف کے پیرہن کی خوشبو آ رہی ہے۔ سالوں کی صحبت کا مجھ پر حق ہے کہ اس خوش احوال کا کچھ حال بیان کروں، تاکہ زمین و آسمان ہنس سکیں اور عقل و روح و بصیرت کئی گنا ہو جائیں۔ مجھے مجبور نہ کر کہ میں فنا ہوں۔ میری فہم اتنی کم ہے کہ میں اس کی تعریف بھی کیا کر سکوں۔ جو مدہوش ہو چاہے وہ کچھ بھی کہے، چپ رہے یا زیادہ بولے، کچھ بھی نامناسب ہے۔ میں کیا کہوں کہ میری تو ایک بھی رگ ہوش میں نہیں۔ اس یار کی شرح کیا کروں جس جیسا کوئی نہیں۔ اس ہجر اور خون جگر کی شرح کسی اور وقت کے لیے چھوڑ۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھلا کہ بہت بھوکا ہوں، اور جلدی کر کے وقت دو دھاری تلوار ہے۔ دوست صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، کل کا حوالہ دینا طریقت میں مناسب نہیں۔ تو مگر خود صوفی نہیں، اور نقد کی ادھار سے تباہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار کا حال چھپا ہی اچھا، البتہ تو اس کو قصے کی شکل میں سن لے۔ بہتر یہی ہے کہ دل بروں کا حال دوسروں کے قصوں میں بیان ہو جائے، کھل کے بے پرواہ اور بے خیانت بات کہے۔ اے فضول گو، الجھی باتیں کر کے مجھے نہ ستا۔ پردہ اٹھا دے اور برہنہ بات کہے، کیونکہ میں محبوب کے ساتھ پیرہن میں نہیں سما سکتا۔ میں نے کہا اگر وہ آنکھ کے سامنے عریاں ہوگا تو نہ تو رہے گا، نہ کنارہ، نہ کچھ درمیاں۔ مراد مانگ لیکن اندازے کے مطابق نہ مانگ۔ گھاس کا تنکا پہاڑ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سورج کے جس سے سارا عالم روشن ہے، اگر تھوڑا سا بھی آگے آ جائے تو سب کچھ جل جائے گا۔ فتنہ و فساد اور خون ریزی کی کوشش نہ کر، اور اس سے زیادہ شمس تبریزی کی جستجو نہ کر۔ اس بات کا اختتام نہیں، شروع سے بات کہے، جا اس تمام قصے کو پھر بیان کر۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اب جب کہ سورج کا ذکر آ ہی گیا ہے تو لازم ہے کہ میں اپنے بھی سورج کا بیان کر دوں، کہ جس سے مجھے نور بھی ملا اور زندگی کی حرارت بھی۔ مراد ہے سے شاہ شمس تبریز، جس کے انعامات مجھ پر بے شمار ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ پیر تبریز کا ذکر آتے ہی میری روح مستعد و چاق و چوبند ہو گئی ہے، کیوں جیسے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو پہلے محسوس ہو گئی تھی، بالکل اسی طرح شمس کے ذکر سے شاہ شمس تبریز کی خوشبو بھی میں سونگھ سکتا ہوں۔ میں سالہ سال تک اپنے پیر کی صحبت سے فیض یاب رہا ہوں، تو اب اگر موقع آ گیا ہے تو میرا یہ حق ہے کہ اس خوش احوال کا حال بھی کچھ بیان کر دوں، تاکہ زمین و آسمان بھی میرے پیر کا حال سن کر مسکرا سکیں، اور ہماری عقلیں اور روحیں بھی بصیرت کی روشنی کو پا سکیں۔ ہاں، مجھ پر محبوب کی تعریف کی ذمہ داری تو آ گئی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی فہم کی محدودیت میں رہ کر اس لامحدود کو بیان کیسے کروں۔ مجھے اس کی تعریف کرنا پڑی تو میں خود بچوں گا ہی کیسے۔
یہ ایسے ہی ہے جیسے فنا میں فنا ہونا۔ میں تو محبوب رہنما کی محبت میں مدہوش ہوں، اور مدہوش آدمی کی چاہے گفتگو ہو چاہے خاموشی، دونوں ہی نامناسب ہیں۔ اب ان کا ذکر آ گیا ہے تو میری حالت عملاً یہ ہے کہ میرے جسم کا ایک بھی خلیہ ہوش میں نہیں ہے، رقص میں ہے، دیوانگی کے رقص میں۔ کسی کی تشریح، کسی کی وضاحت کرنی ہو تو اس کا تقابل کرنا پڑتا ہے، کسی کی وضاحت کرنی ہو تو اس کا کوئی مد مقابل تراشنا پڑتا ہے۔ میں شمس کی وضاحت کیا کروں کہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس سے جدائی میں جو میرے دن رات گزرے وہ تو اس وقت میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے اس کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ ہاں، میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ صوفی کیا ہوتا ہے۔ دوست، صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، لمحہ موجود کا بیٹا۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور آج کی اس ایپیسوڈ کا مرکزی تھیم میں اسی پوائنٹ کو بنا رہا ہوں۔ اگرچہ آج کے اشعار میں کئی اہم باتیں ہیں جن پر تفصیل سے روشنی ڈالی جا سکتی ہے، جیسے سورج کا استعارہ، یا شاہ شمس تبریز کا تذکرہ، یا پیر و مرید کا ریلیشن شپ، لیکن ان تمام پوائنٹس کو میں اس وقت صرف اس لیے اسکپ کر کے اس ایک پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شاہ شمس تبریز کا تذکرہ اس پوری مثنوی کے دوران گاہے گاہے آتا رہے گا۔ مولا روم اور مرشد تبریز کے تعلق کے بارے میں بھی بات ہوتی رہے گی، پیر اور مرید کے ریلیشن شپ اور فلسفے پر بھی بات لازماً اس پوری مثنوی کے دوران ہوتی رہے گی، مگر یہ پوائنٹ بہت مرکزی ہے، کیونکہ جب تک یہ پوائنٹ سمجھ نہیں آتا نہ تصوف سمجھ آ سکتا ہے، نہ آپ صوفی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، نہ روح کی حقیقت کو جان سکتے ہیں، نہ ہی خدا کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیے کہ زندگی ایک کل ہے۔ یوں سمجھیے کہ آپ زمین سے ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھے ہیں اور زمین کو دیکھ رہے ہیں، تو زمین آپ کو ملکوں، صوبوں، بر اعظموں، محلوں، گلیوں، دریاؤں، صحراؤں میں بٹی نظر نہیں آئے گی، وہ ایک کل کے طور پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ لیکن جوں آپ زمین کی طرف بڑھتے جائیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ وہ ساری تقسیمیں بھی واضح ہوتی جائیں گی، اور بالکل زمین پر کھڑے ہو کر چیزیں دیکھیں گے تو کائنات میں زندگی کی وحدت کو آپ کہیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ تو ہے آپ کی پرسپشن۔ آپ چاند کو یہاں سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ چاند ہے، لیکن کل کو اگر چاند پر انسان اپنی بستیاں بسا لیں تو آپ کا چاند کے بارے میں سارا موقف بدل جائے گا۔ وہاں پھر آپ اسی میں اور تو کی تقسیم میں پڑے پلاٹوں، ملکوں اور وسائل پر لڑ رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جتنا آپ کشش ثقل کے زیر اثر زمین سے جکڑتے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اس آسمانی فینومینن کو سمجھنے سے قاصر ہوتے جاتے ہیں جس کا نمائندہ آپ میں آپ کی روح ہے، وہ روح کہ جو کائنات کی وحدت کو دیکھ سکتی ہے۔ زمین سے جڑے انسانوں میں وہ روح انا کی غلام ہو جاتی ہے، اور انا ہمیشہ تقسیم کا سراب تخلیق کر کے ہی خود کو طاقتور رکھتی ہے۔ جب ایک شخص سے جیتتے ہیں، کسی کو کھیل کے میدان میں ہراتے ہیں، کسی سے بزنس کی دنیا میں جیت جاتے ہیں، تو انا پھول کر کپا ہو جاتی ہے، وہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ انا کو اس کمپٹیشن سے ہی ساری انرجی ملتی ہے، اس لیے آپ ساری زندگی ایک ایسی دوڑتے رہنے پر مجبور رہتے ہیں جس کا اینڈ ریزلٹ ہے موت۔ انا کی یہی نیچر ہے کہ وہ جسم و ذہن کی موت تک اپنے آپ کو زندہ رکھتی ہے، اور اس کے زندہ رہنے کا انحصار صرف ایک بات پر ہے، اور وہ یہ کہ روح یعنی آپ کا حقیقی سیلف آپ پر آشکار نہ ہو جائے۔
کبھی آپ نے غور کیا کہ میڈیٹیشن کرنے بیٹھیں یا نماز پڑھنے لگیں تو سارے بھٹکے بھٹکے خیالات، بھولی بسری یادیں بھی اسی وقت حملہ آور ہو جاتی ہیں؟ یہ انا کی سیفٹی کا میکینزم ہے کہ جہاں آپ سٹل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو دماغ شور مچا دیتا ہے۔ اس پورے پروسیس سے انائی زندگی جنم لیتی ہے، جو ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، صحرا میں نظر آ رہا فریب نظر ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب اتنی لمبی تمہید کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ انا سروائیو کیسے کرتی ہے، وہ کون سا ٹول ہے، وہ کون سا میڈیم ہے جس سے انا خود کو باقی رکھتی ہے۔ وہ میڈیم ہے ٹائم۔ صوفی کی دنیا میں ٹائم صرف ایک ہوتا ہے، یہ پل، یہ لمحہ موجود، گزرا لمحہ، آنے والا پل اپنی بنیادی حقیقت میں کہیں بھی اس پوری کائنات میں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ جب کل کے منصوبوں پر پریشان ہیں تو وہ کل کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ وہ کل کی شکل میں آتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کل جب بھی آپ سے ٹکرائے گا تو وہ ہوگا لمحہ موجود ہی۔ انا کیا کرتی ہے؟ انا ماضی اور مستقبل کو تراشتی ہے، اور جیسے ہی انا مستقبل اور ماضی تراش لیتی ہے تو اسے وہ میڈیم مل جاتا ہے جس میں وہ خود کو باقی رکھ پاتی ہے۔ انا ماضی اور مستقبل سے ایک بھرم، ایک ایلیوژن تراشتی ہے، اور اس ایلیوژن کا نام ہے کنٹینیوٹی، تسلسل۔ ہم اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں، یہ میری تعلیم ہے، یہ میری عمر ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ میری منزل ہے۔ یہ ماضی اور مستقبل ایک مکمل سٹوری بنا کر ہمیں دیتے ہیں، اور اس سٹوری کو ہم اپنی سٹوری بنا کر جیتے ہیں۔ یوں انائی وقت، مطلب انا کا تراشا ماضی اور مستقبل ہمیں ایک دائرے میں مقید کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی پوری کہانی کو اپنا آپ مان کر جینے لگتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ماضی اور مستقبل وقت ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماضی وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہم گزر آئے ہیں، اور اپنے کسی بھی زندہ لمحے میں اس مقام پر دوبارہ نہیں ہوں گے۔ مستقبل جہاں ہم ابھی تک پہنچے نہیں، اور جب پہنچیں گے تو وہ مستقبل نہیں ہوگا بلکہ لمحہ موجود ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ماضی، وہ مستقبل جو میری سٹوری بنا رہا ہے، جو مجھے میں بنا رہا ہے، وہ خود نہیں ہے، تو جو نہیں ہے وہ کسی ہے کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف آپ کی بینگ ہے کہ جس کا انائی وقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ وہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، کیا وہ نہیں ہے؟ وہ ہے، مگر کیا اس کے پاس کوئی سٹوری ہے جس کو وہ جی رہا ہو؟ بالکل نہیں۔ وہ بنیادی طور پر زندگی کو جی رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، مطلب اس لمحے کا بیٹا۔ اب یہ لمحہ کیا ہے؟ یہ لمحہ زندگی ہے، یہ لمحہ روح ہے، یہ لمحہ خالق ہے۔ اس لمحے سے باہر زندگی کبھی ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی۔ جو بھی زندگی کے نام پر ایکسپیرینس، تجربہ آپ کو ہوگا، وہ اسی لمحے میں ہوگا۔ ماضی کی کسی یاد میں چاہے آپ بیٹھے رو رہے ہیں، مگر رونے کا ایکٹ اس لمحے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس لمحے کو آپ سمجھیں ایک ایسا کیپسول جس میں سب ہو رہا ہے، جو موجود ہے وہ اس لمحے میں ہے۔ اس لمحے سے باہر کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس لمحے سے باہر صرف تھاٹ ہے جو ٹریول کر سکتا ہے، اور تھاٹ وہ ماں ہے جس کی تخلیق ہے انا۔ اس لیے انا ایسے ہی کام کرتی ہے۔ انا آپ کو ہمیشہ اور ہمیشہ یا ماضی میں رکھے گی یا مستقبل میں، کیونکہ جو ہی آپ لمحے موجود میں پہنچتے ہیں، انا فنا ہو جاتی ہے اور بچ جاتی ہے روح، بچ جاتا ہے حتمی سچ، بچ جاتی ہے
الٹیمیٹ ریئلٹی رہ جاتا ہے خدا۔ مسلم صوفی کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ چیز صرف ایک ہے اور وہ ہے خدا، اور خدا کو اگر فرض کریں کہ وہ کچھ کر رہا ہے تو یہ لمحہ، یہ پل اس کا ایکٹ ہے۔ اس پل میں کائنات بھر میں جاری ساری ایکٹیویٹی خدا کا کل وجود ہے۔ اور جب مولانا کہتے ہیں صوفی ابن الوقت ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت صرف یہ لمحہ ہے، ماضی اور مستقبل جھوٹ ہیں۔ کبھی کوئی صوفی ماضی اور مستقبل کو وقت کا نام نہیں دیتا۔ آپ کو قرآن کی سورہ العصر یاد ہے؟ جب کہا جاتا ہے قسم ہے وقت کی، زمانے کی، والعصر، انسان خسارے میں ہے۔ جو اس پل میں نہیں ہے وہ سب خسارے میں ہے۔ اس پل میں آپ زندہ ہو سکتے ہیں اور کسی زندہ سے مل سکتے ہیں، اور زندہ چیز صرف ایک ہے، خدا۔ اس شعر کا دوسرا مصرع ہے کہ طریقت میں کل کا حوالہ دینا جرم ہے، کیونکہ کل چاہے وہ گزرا ہوا ہو یا آنے والا ہو، وہ وقت ہے ہی نہیں۔ صوفی کی نظر میں کل وقت کا حصہ ہی نہیں، مردہ تھاٹ ہے۔ طریقت زندوں کا طرز زندگی ہے، وہاں موت کا حوالہ دیا ہی نہیں جا سکتا۔ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے صوفی اس لمحے کا بیٹا ہوتا ہے، مطلب وہ اس دنیا سے جڑا ہوتا ہے جس میں دوئی نہیں ہے، کیونکہ دوئی کی دنیا انا کی دنیا ہے، اور انا کی دنیا ماضی اور مستقبل میں ڈیل کرتی ہے۔ صوفی کی دنیا صرف ایک سے ڈیل کرتی ہے، وہ ایک جو زندگی ہے، وہ ایک جو کل ہے، وہ ایک جو موجود ہے، لا موجود الا اللہ۔ لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ لمحے موجود کو جی سکتے ہیں، اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی آپ لمحے موجود کو بیان کریں گے، لفظ دیں گے، وہ ماضی ہو چکا ہوگا۔ بیان لفظوں سے جڑا ہے اور لفظ ماضی ہیں، لفظ تھاٹ ہیں۔ اس لیے مولانا رومی اگلے مصرے میں فرماتے ہیں، یا سننے والے تو یہ بات نہ سمجھ سکے گا، کیونکہ تو خود صوفی نہیں ہے، کیونکہ تو اس پل کا بیٹا نہیں ہے، تو ماضی کے ادھار کو زندگی کا نقد بنائے بیٹھا ہے۔ یاد رکھو، ادھار کی وہ رقم جو لوٹانی ہو وہ تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ماضی کو ملکیت بناؤ گے تو لوٹانا ہی ہوگا۔ موت کیا ہے؟ اسی ماضی کو لوٹانے کا نام۔ اور موت کے وقت مرتا کیا ہے؟ یہی انا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ موت کے وقت آپ کیا کھوتے ہیں؟ جو آپ نہیں ہوتے ہیں وہی کھوتے ہیں۔ جو آپ ہوں وہ کھویا ہی بھلا کیسے جا سکتا ہے؟ آپ نے زمین سے میٹر کو لیا تھا، کھائی خوراک، پیے مشروب، سب کہاں سے آئے تھے؟ اسی زمین سے۔ موت کے وقت اسی زمین کو آپ وہ لوٹا دیتے ہیں۔ ادھار تھا، واپس کر دیا۔ موت کیسی؟ موت کے وقت مرتا کیا ہے؟ وہ امپریشنز، وہ تاثرات جو آپ نے ارد گرد سے جمع کیے تھے۔ جس نے جمع کیا تھا وہ زندہ رہتا ہے، جو جمع کیا تھا وہی کھو جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ موت کے وقت کا خوف کیوں ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے۔ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم زندگی کے نام پر جمع شدہ مادے یعنی اپنے جسم اور جمع شدہ تاثرات یعنی اپنے دماغ سے ماورا کسی حقیقت کو نہیں جانتے۔ اس لیے موت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب کو چھین لیتی ہے۔ موت کچھ نہیں چھینتی۔ موت وہی چھینتی ہے جو آپ نے ادھار لیا تھا۔ جس نے ادھار لیا تھا اس پر موت آتی ہی نہیں، وہ روح ہے۔ انا کے لیے موت موت ہے، شخصیت کے لیے موت موت ہے، مگر ہستی کے لیے، بینگ کے لیے موت موت نہیں ہے۔ کانشیسنس کے لیے موت موت نہیں ہے، کیونکہ یہی پوائنٹ آف کانشیسنس، یہی بینگ، یہی ہستی وہ پوائنٹ ہے جو اس
جو اس وقت بھی تھا جب آپ 1 کلو کے بچے تھے۔ اس 1 کلو کے بچے نے 80 کلو کا جسم بنا کر خود سے ایک کر لیا تھا، اسی کو اپنا آپ سمجھ لیا تھا۔ وہ یہ نہیں دیکھ پا رہا کہ وہ صرف وہ سینٹر تھا جس کے ارد گرد مادہ اور ذہن جمع ہوا تھا، جس کے ارد گرد جمع ہوا تھا۔ وہ ان مینیفیسٹڈ ہے، وہ غیر مادی ہے، وہ خلا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ پیاز کو پرت پرت چھیلتے جائیں تو آخری پرت کے بعد کیا رہے گا؟ وہ جو آخری پرت کے بعد ہے وہ نقد ہے، اور وہ جو پرتیں ہیں وہ ادھار ہیں، جو زمین سے مستعار لی گئی تھی اور جو پھر زمین میں چلی گئیں۔ مگر وہ خلا کہیں نہیں جاتا۔ اس کو دوسری مثال سے یوں سمجھیں کہ آپ نے مٹی کی اینٹیں بنائیں، لکڑی سے دروازے بنائے اور کھڑکیاں بنائیں اور ایک مکان کھڑا کر دیا۔ وہ مکان 100 سال بعد یا 1000 سال بعد پھر مٹی ہو گیا، مگر وہ مکان جس خلا کو گھیر کر کھڑا تھا وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ وہ اینٹیں، وہ لکڑیاں ادھار تھیں، واپس ہو گیا، مگر وہ سپیس، وہ خلا، وہ خاموشی نقد تھی، وہ کبھی نہیں کھوئے گی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے، مگر یہ حقیقت وہی جان سکتا ہے جو خود صوفی ہے۔ کسی صوفی کے ارشادات سے جو ادھار لے کر چند تصورات کو لیے جی رہا ہے، وہ یہ نہیں جان سکتا۔ زندگی کو تم ایکسپلین کرو تو کیا کرو گے؟ کسی فلسفی کے قول دہراؤ گے، کسی مقدس صحیفے کی آیتیں پڑھو گے، مگر کیا وہ زندگی ہے؟ جی نہیں، زندگی وہ ہے جو جی جاتی ہے، اور جو جی جاتی ہے وہ زندگی صرف اسی پل میں موجود ہے، اسی ایک لمحے میں۔ جب یہ ایکسپلین کیا جاتا ہے تو پھر لفظ بن جاتے ہیں، اور لفظ ہمیشہ ماضی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ماضی کے گزرے کسی تجربے کا لیبل ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، لفظ بہت اچھے پوائنٹر ہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، مگر یہ زندگی کا تجربہ نہیں ہو سکتے۔ آپ لاہور جانا چاہتے ہیں اور سامنے کسی سنگ میل پر لکھا ہوا ہے کہ اس طرف اس سڑک پر جائیں تو 100 کلومیٹر پر لاہور آ جائے گا۔ اب یہ سنگ میل ہے، خود لاہور نہیں ہے۔ ہاں، لاہور کی طرف جانے والے رستے کا رہنما ہے۔ اسی طرح جب تم لفظ خدا کہتے ہو تو وہ لفظ کوئی خدا نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایک مفید پوائنٹر ہو سکتا ہے۔ خدا کا تجربہ خدا ہو کر ہی ہو سکتا ہے، زندگی کا تجربہ زندگی ہو کر ہی ہو سکتا ہے۔ اور جو صوفی ان الحق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ زندگی کو بنا ماضی، بنا مستقبل، اسی لمحے میں جیتے ہیں تو آپ زندگی جیتے ہیں، اور اس کائنات میں زندہ وجود صرف ایک ہے، خدا، لا موجود الا اللہ۔ اگلے شعروں میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یار کا ذکر ہے، چھپا چھپا کر ہی کر دیتا ہوں، تاکہ پہنچنے والی بات بھی تجھ تک پہنچ جائے اور یار کا پردہ بھی رہ جائے۔ دل بروں کا حال کسی اور کے قصے میں چھپا کر دیتا ہوں، یہی بہتر ہے۔ اب میں زیادہ بات فضول گوئی میں نہیں جاتا اور بے پرواہ ہو کر وہ بات کہتا ہوں جو میں نے کہنی ہے۔ سنو، جب خدا زندہ تجربہ بن جاتا ہے، جب تم اس حقیقت کو پا لیتے ہو کہ لا موجود الا اللہ، تو نہ وہ رہتا ہے جسے تو کہتا ہے، نہ کنارہ رہ جاتا ہے، اور نہ کناروں کے درمیان موجود بہہ رہا دریا بچ جاتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب تم لمحے موجود میں آ جاتے ہو تو ماضی اور مستقبل مر جاتے ہیں، اور ماضی اور مستقبل کی موت ہے انا کی موت، اور انا کی موت کا نام ہے وحدت حیات تک پہنچ جانا۔ اب قطرہ سمندر میں مل گیا تو اس کی باؤنڈری کہاں ہے؟ وہ کل موجود میں شامل انسیپریبل جزو ہو گیا ہے، ہر پردہ مٹ گیا۔ اے نادان، مانگنا ہے تو یہ حقیقت مانگ، کل زندگی مانگ۔ یہ کیا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ فلاں چیز دے دے، اے اللہ فلاں چیز دے دے؟
مانگنا ہے تو پھر یار کو ہی مانگ لے، خود اسی کو مانگ لے کہ جس کے بنا کوئی موجود ہی نہیں۔ سورج ہی مانگ لے، وہ سورج کے جو اپنے مقام سے تھوڑا سا آگے سرک کر زمین کے قریب ہو جائے تو اپنے سوا سب جلا کر راکھ کر دے۔ یہاں مولانا رومی پھر سورج کا تذکرہ کر کے اپنا رخ شاہ شمس تبریز کی طرف موڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ شاہ شمس تبریز کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کی اور زیادہ کھوج میں نہ پڑ، کیونکہ اور زیادہ اس کو بیان کیا تو دنیا میں فساد پھیل جائے گا، خون ریزی ہوگی، کفر کے فتوے ہوں گے، کیونکہ پیر تبریز کی کھوج میں پڑا تو یہ ایک ایسا قصہ ہے جو ختم نہیں ہوتا، جو ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ان کی راز کی باتوں پر اس سے زیادہ کچھ نہ بیان کر، اور اسی قصے کی طرف لوٹ، اور اسی قصے کے ذریعے سے یار کا بیان کر کہ جو قصہ تم نے شروع کیا تھا۔ ان صوفیانہ رازوں کے بیان کے بعد مولانا رومی پھر اسی بادشاہ کنیز اور خدائی طبیب کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں